السلام علیکم جی۔ جی دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ سیکشن نمبر 17، 17واں رکوع ہے اور آیت نمبر 142۔ بہت اہم مضمون ہے جو اب ان دو رکوعوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی۔ مسلمان جب مدینہ آئے یا جب مکہ میں ہی تھے تو کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اور اب اللہ رب العزت قبلہ مسلمانوں کا تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو اب سے قبلہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ تحویل قبلہ علامت ہے اس بات کی کہ اب لوگوں کی سرداری، سیادت اور قیادت کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ جس منصب پر پہلے بنی اسرائیل فائز تھی، اب اس منصب پر امت محمد کو فائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ تھے تمام عالم میں پسندیدہ، اور اب کون ہوں گے تمام عالم میں پسندیدہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں بنی اسرائیل، اس کا آخری جو پیغمبر اور رسول تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آخری نبی ہیں ہمارے رسول جو بنو اسماعیل میں سے، وگرنہ حضرت یعقوب کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں سے۔ ان دو رکوعوں میں اب یہی مضمون ہے، تحویل قبلہ کا۔ لیکن ان دو رکوعوں سے پہلے جو دو رکوع ہم نے پڑھے ہیں ان میں تمہید آ گئی ہے ان ساری باتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ یہ دونوں انہی کی نسل میں ہیں، بنی اسرائیل بھی اور بنو اسماعیل بھی، دونوں حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہو گیا کہ خانہ کعبہ یہ ابراہیم کا اصل جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ تھا۔ یہ جو بیت المقدس یا بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، یہ تو ان سے تقریباً کوئی 1000 سال بعد جا کے حضرت سلیمان نے بنوایا۔ یہ ہیکل سلیمانی کس نے بنوایا؟ حضرت سلیمان۔ اس سے پہلے ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ وہ تو یہی تھا۔ تو اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ ہاں، قبلہ اول بیت المقدس۔ ہاں، یہ قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم شریعت محمدی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں بات کرتے ہیں، ہمارا قبلہ اول کون سا تھا؟ بیت المقدس، اور بعد میں کون سا بن گیا؟ خانہ کعبہ۔ یہ ہم اپنے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ مجموعی طور پر جو اللہ کا دین ہے، دین اسلام، جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور اللہ کے رسول، ہم اس تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ قبلہ اول اور ثانی اس تاریخ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ قبلہ اول ہے، یہ قبلہ ثانی۔ یہ اب اللہ رب العزت کی ذات جانتی، میں نہیں جانتا۔ میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا حضرت ابراہیم کا، اور بتا دیا گیا کہ خانہ کعبہ یہ گھر کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہم نے ان کے بیٹے اسماعیل اور ابراہیم سے یہ عہد لیا تھا کہ اس کا جو انتظام اور انصرام کریں، یہاں آنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو کون سا قبلہ بنایا؟ خانہ کعبہ۔ یہاں لوگ آئیں گے، تم اس کا دیکھو، اہتمام اس کا کرو۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہے،
تو یہ کس نے بنوایا تھا؟ حضرت سلیمان نے۔ یہ تو کم و بیش 1000 سال کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بہرحال جی آغاز کریں۔ سیقول السفہاء من الناس، بڑا غیر معمولی آغاز ہے، ان قریب بیوقوف کہیں گے۔ سیقول السفہاء، سفہاء کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تیسرے رکوع کے اندر، سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا یا کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، تو قالوا، انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح یہ دیوانے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو وہ یہ لفظ دوبارہ آیا، سیقول السفہاء۔ یہ لفظ اسی مادے کا کل بھی ہمارے ترجمے میں آیا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سَفِهَ سے سفہاء، ابراہیم کے طریقے سے کوئی بھی منہ نہیں موڑے گا مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف کر لیا ہو، جس نے خود کو جہالت کا شکار کر لیا ہو۔ تو ان قریب بیوقوف کہیں گے، یہاں مراد کون ہے بیوقوف سے؟ بنی اسرائیل، یہودی، عیسائی، یا مدینہ کے منافقین بھی۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے۔ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو سمتیں ہیں مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ دو سمتوں کا نام اس لیے لے لیا گیا کہ محاورے میں یہ دو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، وگرنہ شمال اور جنوب بھی اسی کے اندر امپلائیڈ ہیں، امبیڈڈ ہیں، کہ تمام سمتیں اللہ ہی کے لیے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق میں منہ کرو، مغرب میں منہ کرو، یہ سمتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ راہ دکھلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یہاں چلیں بہرحال آگے باتیں آ جائیں گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط، اسی طرح بالکل جو فضیلت ہم نے انہیں دی تھی بعین ہی اسی طرح اب ہم تمہیں وہ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ امتم وسطا، امت وسط بنا دیا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر۔ کس چیز کی گواہی دو؟ دین کی، اپنے قول سے اور اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس دین کی گواہی دو لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں گواہی آپ سب سے جو اس وقت موجود تھے امت میں، ان سے گواہی لی کہ نہیں، کہ دیکھو میں نے تمہیں رب کا دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا۔ گواہی کس چیز کی؟ دین کی، اللہ کے دین کی گواہی، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنا، اس کو بھی سمجھ لیں مزید ذرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، ان میں بس صرف دو راستے میں کڑیاں انوالو ہوتی تھیں ان کی نبوت میں، صرف دو کڑیاں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک آ جاتا تھا۔ دو کڑیاں کون سی ہیں؟ پہلی کڑی حضرت جبرائیل امین کی، دوسری کڑی اس وقت کا نبی یا رسول۔ یہ دو کڑیاں ملتی تھیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ لیکن اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن انسانیت تو ختم نہیں ہوئی، قیامت تو نہیں آئی۔ اب تیسری کڑی ایڈ کی گئی اس آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، اور وہ تیسری کڑی کون سی ہے؟ امت کی کڑی۔ خدا سے پیغام لیا، قرآن لیا جبرائیل امین نے، جبرائیل امین پہلی کڑی، پھر ان سے قرآن لیا کس نے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری کڑی پھر ان سے قرآن کس نے لیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ۔ اب ان کی ذمہ داری ہے، نبی اور کوئی نہیں آئے گا، ان کی ذمہ داری ہے اس قرآن کو تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں پر وہ دین، وہ قرآن پیش کریں، اس دین کی گواہی دیں اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، اپنے قول اور فعل سے۔ ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنا دیا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہی دو، گواہی قائم کرو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک قبائلی اور قومی پس منظر بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طرز عمل تھا کہ آپ جب مکہ میں تھے تو آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ خانہ کعبہ کے اس سمت میں آ کے نماز پڑھتے تھے جہاں سے آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور آگے بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ آپ اس کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے جہاں سے استقبال القبلتین ہو جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کو بھی منہ ہو گیا اور آگے بیت المقدس کو بھی منہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے خانہ کعبہ سے تو محبت تھی نا اللہ کے رسول کو، اور وہاں مکہ میں جو لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے ان کو بھی محبت۔ اب دیکھیے نا، اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول جب مکہ سے نکلے ہیں تو روتے ہوئے نکلے۔ آپ نے کہا مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے یہاں بستی کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اسی طرح جو باقی تھے ان کو بھی عقیدت تو تھی نا، محبت تو تھی۔ جب تک خانہ کعبہ میں رہے تو یہ طریقہ اپنائے رکھا کہ دونوں قبلوں کی طرف، جب وہاں سے مکہ کو چھوڑنا پڑا، اب مدینہ تو راستے میں پڑتا ہے، مکہ سے نکلیں گے مدینہ راستے میں، آگے بیت المقدس، اب مدینے میں ادھر منہ کریں گے تو خانہ کعبہ کو کیا ہوگی؟ پیٹھ ہوگی، ادھر منہ کریں گے تو ادھر پیٹھ ہوگی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے۔ جو مکہ سے گئے تھے مسلمان، ہو سکتا ہے کوئی اپنے قبائلی اور قومی ایک عصبیت اور اس پس منظر کی وجہ سے کہے نہیں میں تو مکہ خانہ کعبہ ہماری تو عقیدت اس سے ہم ادھر ہی منہ کریں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہوا، تمام صحابہ نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے انہوں نے رسول کا اتباع کیا اور اپنا قبلہ بیت المقدس اسی طرف منہ کیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا تھا، واضح کہیں قرآن میں ہم نے نہیں پڑھا، واضح حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جب مکہ سے نکلے اللہ کے رسول تو اللہ نے حکم دیا ہو کہ اب تم نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنانا ہے، ہم نے نہیں پڑھا۔ تو یہ رسول کا ہو سکتا ہے اپنا اجتہاد ہو، یا اللہ نے رسول کو بتا دیا ہو وحی خفی کے ذریعے سے، وحی جلی نہ ہو۔ لیکن صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا نا، صحابہ نے کس کو فالو کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اللہ کا حکم نہیں آیا، انہوں نے رسول کو فالو کیا۔ تو یہ رسول کا اتباع بہت، دین وہی ہے جو تمہیں رسول، اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ دین نام ہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے کیا بس۔ بہت خوبصورت ان کے اشعار ہیں، بہرحال پھر ذہن سے اتر گئے۔ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین نام ہی انہی کا ہے۔
ثم ينقلب على عقبیہ، اور پھر اسی طرح جو پھر بعد میں مدینہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ قبلہ کون سا ہوگا؟ خانہ کعبہ۔ تو اب جو مدینہ میں ایمان لائے تھے اب وہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو قبلہ یہ تھا بیت المقدس، جیسے کہ یہودیوں میں سے ایک تو عالم ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باقی کوئی لوگ وہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارا تو بس یہ اس قبلے کے ساتھ تھا ہمارا معاملہ، آپ نے اب قبلہ بدل لیا ہے تو ہماری راہیں آپ سے جدا۔ ایسا نہیں ہوا، ہم نے یہ جو قبلے بدلے ہیں تبدیل کیے ہیں اس لیے تاکہ ہم جان لیں، ظاہر کر دیں کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بڑی بات تھی، تحویل قبلہ بہت بڑی بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ ہدایت دے دے، ہاں ان پر تو کوئی بڑی بات نہیں، وگرنہ یہ بہت بڑی چیز تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد کیا چیز ہے؟ نماز۔ صحابہ کرام کو تشویش تھی کہ اتنا عرصہ ہم نمازیں تو ادھر منہ کر کے پڑھتے رہیں، اب جب قبلہ ہی وہ تھا اصل تو اب ہماری وہ نمازیں ساری، نماز تو وہ دین کا رکن رکین ہے، نمازیں ہی ضائع ہو گئیں تو پھر وہ کئی لوگ فوت بھی ہو گئے بیچ میں، ادھر ہی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے فوت ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم اگر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے تو بھی کس کے حکم سے؟ رسول کے حکم سے۔ اب ادھر منہ کر کے پڑھو گے تو بھی رسول کے حکم سے، تو تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت والا بڑا رحم والا معاملہ فرماتا ہے۔ قد نرا تقلبا، ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ اللہ کے رسول کو مکہ سے محبت تھی، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے۔ اب اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ میں اپنے دادا ابراہیم کے کعبہ کی طرف گھر کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ فرما رہے ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا کہ کیوں اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس آیت میں اللہ کی جو شفقت ہے اپنے نبی اور رسول وہ بڑی واضح نمایاں چھلک رہی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیر دیں گے، ہم پھیر دیے دیتے ہیں، ہم پھیرے دیتے ہیں، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کا چہرہ پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس پھیر لو اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اب اپنے رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ جو ہو ضمیر، کون سی چیز حق ہے؟ اس ہو کا مرجع دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، مفسرین لکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ قبلے کا بدلنا، یہ جانتے ہیں اہل کتاب کہ یہ قبلے کا بدلنا کیا ہے؟ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ کون سا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور دوسرا، ہو ضمیر کا مرجع محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول حق ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری ہو کا مرجع یہ قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ہم اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لا کر دیں اہل کتاب کو بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانی، اگر آپ انہیں ہر نشانی لا کر دے دیں جو یہ مانگے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں، آپ کے قبلے کا یہ اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرتا ہے۔
یہ جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اچھا دونوں کا ہے تو یہ ایک ہی ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، وہ ایریا سب کا دونوں کا ہے، تو وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز۔ لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہودیوں کا جو ہے علاقہ، جس طرف وہ منہ کر کے اپنی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، وہ ہے ان کی اب تو ایک دیوار بچ گئی، ویلنگ وال، مغربی دیوار۔ اور یہ جو عیسائی ہیں یہ اس ہیکل کے مشرقی کونے میں بیٹھ کے عبادت کر، وہ مغربی میں، وہ مشرقی میں۔ کیوں کہ یہ عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے جو قیام کیا تھا، جو اعتکاف تھا ان کا، وہ قرآن میں آیا نا مکانن شرقیہ، وہ مشرق میں کوئی جگہ تھی، کوئی مقام تھا۔ تو یہ عیسائی وہاں جا کر کس طرح منہ کرتے ہیں؟ مشرق کی طرف، اور یہودی مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان کا بعض بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تب آپ بھی ظالموں میں گنے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو کہ یہ سچا رسول، ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ حق کو کیسے چھپاتا ہے؟ میں جو بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ مذکور تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ تو خانہ کعبہ ہوگا، ان کو یہ حق معلوم ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں۔ پیچھے ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اپنے پاس اللہ کی گواہی موجود پائے اور اسے چھپا لے۔ کتمان حق بہت بڑا جرم ہے۔ شہادت گواہی مطلب جو بات تورات میں اللہ نے لکھ دی، ہاں ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ یوں ہے، وہ اللہ کی گواہی ہے ان کے پاس۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بتائیں کہ دیکھو ہاں یہ ٹھیک کیا، ہماری کتابوں میں بھی اللہ نے اسی طرح ہی بات بتائی تھی، یہ سچا رسول ہے، اللہ نے تمہیں جو گواہی دی ہے اس کا اعلان کرو، تم اسے چھپا رہے ہو۔ تو یہ بہت بڑا ظلم۔ الحق من ربک، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ تعویل قبلہ بھی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز مت ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ مقرر کیا ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اسے رخ کی طرف مڑنے والا ہے، اسے رخ کی طرف پھرنے والا ہے۔ این فاستبقوا الخیرات، تو پس تم لوگ مسابقت کرو، مقابلہ کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ یہ تو ہے ایک ظاہری چیز، ادھر منہ کر کے پڑھ لو یا ادھر منہ کر کے پڑھ لو، ہم نے ہر ایک کے لیے رخ مقرر کیا ہوتا ہے، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اصل کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات، بھلائی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جميعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے بھی تم لوگ نکلو، فولی وجہ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد، اپنے چہرے کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، وانہ للحق من ربک، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہروں کو پھیر لیجئے مسجد، مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں، امریکہ جائیں، روس جائیں، اپنا چہرہ کدھر پھیریں؟
مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. کیا مطلب؟ پھر وہی بات آ گئی کہ تورات میں اہل کتاب کو تو ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر تم یہ قبلہ نہ تبدیل کرتے تو ان کے پاس تمہارے خلاف دلیل ہوتی کہ آخری نبی کا تو قبلہ ہی وہ ہونا تھا، تمہارا قبلہ ہی ہے، تم سچے نہیں ہو، اپنا رخ پھیر لو اس طرف تاکہ کوئی دلیل نہ رہے ان کے پاس تمہارے خلاف. الا الذین ظلموا منہم، مگر ظالموں کے لیے ان میں سے، وہ تو آخر حجت بازی کرتے ہی رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات تو نکالتے ہی رہیں گے. فلا تخشوہم، تو بس ان سے مت ڈرو، اخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں، لعلکم تہتدون، اور تاکہ تمہیں صحیح راہ ملے، تم صحیح ڈائریکشن پاؤ، صحیح ہدایت پالو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیج دیا تم میں ایک رسول. یہ دعا پوری ہو گئی. کل ہم نے وہ دعا پڑھی تھی، دعائے خلیل. کعبہ جب بنا لیا حضرت ابراہیم نے تو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. 4 باتیں گنوائیں، جو ان پر آیات تلاوت کرے، ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. یہاں پر اللہ نے کہا ہم نے وہ دعا پوری کر دی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے رسول بھیجا تم میں، تمہارے اندر، تم ہی میں سے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہی 4 کام ہے. یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے. ویزکیکم، ایک فرق آ گیا ہے، وہاں تزکیہ اینڈ پہ تھا، یہاں تزکیہ دوسرے نمبر پر. تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے آیات اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت. اس کو سمجھ لیں. وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو اب اللہ کہہ رہے ہیں خود، میں ایک اور بات بھی نوٹ کروا دوں کہ یہ جو آیات ہیں دونوں، حضرت ابراہیم کی دعا والی اور یہ جو اللہ رب العزت کا جواب آیا ہے، جس میں 4 چیزیں مینشن ہیں کہ رسول کے کرنے کے کام کتنے ہوں گے؟ 4، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت. یہ 4 چیزیں قرآن مجید میں یہ 4 دفعہ آئی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ رسول کے کرنے کے کام یہ ہیں. 4 چیزیں قرآن مجید میں 4 دفعہ، 2 دفعہ تو آ گئیں اسی سورۃ بقرہ میں، ابھی آپ نے دیکھ لیا، ایک حضرت ابراہیم کی دعا کی شکل میں اور ایک اس دعا کی قبولیت جو آئی ہے اس آیت میں آ گئی. یہ 4 چیزیں. آگے 2 جو مقامات ہیں ان میں ایک ہے سورۃ آل عمران، آپ پڑھ لیں گے ابھی، اس سے اگلی سورت وہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا مومنوں پر کہ رسول بھیجا انہی میں سے کہ وہ جو ان پر آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت. اور چوتھا مقام آئے گا آخری جو پارے ہیں ان میں سے 28واں پارہ اس کی سورۃ جمعہ کے اندر. تو یہ 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں 4 دفعہ بیان کی. جی جی اب اس میں ہم یہ باقی جو تینوں مقامات ہیں ان میں تزکیہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی جو 3 مقامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان میں تزکیہ دوسرے نمبر پر. صرف ایک مقام جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے اس میں تزکیہ ہم اس میں یہ کہیں گے کہ کام تو 4 یہی کرنے کے ہیں نبی کے، لیکن اللہ کی طرف سے جو 3 مقامات آئے ہیں اور ان میں تزکیہ دوسرے نمبر پر ہے، تو یہ ایک امپرووڈ فارم ہے. کیا ہے؟ امپرووڈ فارم. اللہ نے تھوڑا یہ تزکیہ والا میں نبی بھیجوں گا، وہ یہ کام کرے گا، تلاوت کر کے سنائے گا، دوسرے نمبر پہ کیا کرے گا؟ تزکیہ. تزکیہ بہت لازمی، اس کی اہمیت سمجھے نا. اس اللہ کی طرف سے جو چیزیں آئیں ان میں دوسرے نمبر پہ تزکیہ کیا ہے؟ دل کی صفائی، خلوص. آپ کے دل میں اگر خلوص نہیں پیدا ہوا
تو یہ جو تعلیم کتاب و حکمت ہے تو یہ تو آپ کے لیے اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ علم بغیر عمل کے، نیت صاف نہ ہو، نیت خالص نہ ہو، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ مذہب اور یہ سارا قرآن اور یہ ساری چیزیں ایک پروفیشن ہے، ہم سب اس کا شکار ہیں، مور اور لیس، کچھ نہ کچھ، سارے ہی اس دنیا سے دنیا آخر اثر رکھتی ہے اپنا۔ ہمارے ہاں ایک تو اپنا نفس ہے، وہی نہیں قابو میں آتا، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکورا نیراون نیست، یہ خود ایک فرعون ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر شیطان ملعون پیچھے بیٹھا ہے جو پھونکے مارتا رہتا ہے، ہاں جی، یوسوس فی صدور الناس، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور پھر ایک معاشرہ ہے جو باطل پر مبنی ہے، جس کے اندر تمام غلط نظریات ہیں، کس شیطنت ننگی ناچ رہی ہے بھائی۔ اب اس معاشرے کے خلاف بھی تو جہاد ہے کہ نہیں؟ ہجوم ایک طرف چل رہا ہے، آپ اگر انہی کے ساتھ چلیں تو آسان ہے، آپ ہٹ کے دوسری سمت چلیں گے تو اوکھا نہیں ہوگا، کام مشکل ہوگا، تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کسی کام کے نہیں، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر نہ ہو تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، جہاد والا، اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، سرکش باطل نظریات کے خلاف، شیطان لعین کے خلاف، بہت اوکھا ہو جاتا ہے کام۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، لیکن ہمارے ذمہ کوشش ہے، ہمارے ذمہ کچھ نہ کچھ کہیں ترلا کرو، اللہ راستے بنائے۔ جی جی، تلاوت آیات پڑھ کے سنانا، اور پھر ان آیات کی ایک ہے آیات کی تلاوت، دوسرا ہے کہ ان کو ہیمر کرنا۔ اب دیکھیے نا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً انہی کے الفاظ ہیں، مجھے 1.5 سال لگے سورۃ بقرہ سمجھنے۔ اب تعلیم آپ کسی کو دیتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، وہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، تاکہ اس کے اندر ایک چیز انسٹال ہو جائے مکمل طور پر۔ نبی ایک تو آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، آیات پڑھ پڑھ کے سنائے گا، تھوڑا واز کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ تعلیم کرے گا، تعلیم کتاب و حکمت کی۔ اب اس میں تعلیم ہم سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اب تاثر ایسا ہو گیا ہے کہ الفاظ پڑھا دینا ہم تعلیم سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے لیے اصل تو چیز تربیت ہے، تربیت ماحول سے ہوتی ہے، اور ماحول کردار سے بنتا ہے، اور نبی کا کردار تو وہ ہے ظاہر ہے، اس کے ذمے جو کام ہے تلاوت آیات ہے، تزکیہ کرنا ہے، اور تعلیم دینا ہے کتاب کی، حکمت کی، شریعت کی، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کون سا کام ہے جو کرنا ہے، کون سا کام ہے جو نہیں کرنا ہے، ان کی یہ تعلیم ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ ایک اب اس میں یہ کہیے نا کہ کتابت کا لفظی جو ترجمہ ہے نا، ایک چیز کا لکھ دینا، کتابہ لکھ دینا۔ آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں گے کہ جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے لیے لفظ یہی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر۔ ہم ترجمہ کیا کر، یہ نہیں کرتے لکھ دیے گئے، ہم کہتے فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، جب کسی پہ موت کا وقت آ جائے تو فرض کر دیا گیا اس پہ یہ کام۔ کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر بدلہ۔ تو یہ کتاب کا مطلب وہ شریعت ہے کہ چیزیں جو آپ لوگوں پر فرض کر دی گئی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ حکمت کہ وہ اس میں کیوں ایسا کیا گیا، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تعلیم کتاب و حکمت کی یہ ساری ہے نا قرآن مجید کے اندر۔ اب اللہ کے رسول کے جو تھے فالوورز، مخاطب، وہ اللہ نے ایسے رکھے تھے کہ وہ جان نثار تھے، وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم اسلام کو کیسے سرو کر سکتے ہیں، اسلام کے لیے ہم کیا خدمت دے سکتے ہیں۔ اب جو وہ لوگ زیادہ سوال و جواب سے ان کو کوئی اتنا وہ غرض نہیں تھی کہ یہ حکم ہے تو کیوں ہے، وہ کیوں ان کے ہاں نہیں تھا۔ بات ہوئی سر تسلیم خم ہے، ہمارا جو مزاج یار میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، حضرت بلال، حضرت ابو بکر، یہ لوگ کوئی کیوں آگے نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ہم لوگ
یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کس طرح سرو کر سکتا ہے، اسلام ہمیں کس کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مفتیوں کے پاس جائیں گے، علماء، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یار اس کی میرے خیال سے اجازت، فلاں عالم کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل، اسلام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا، اسلام ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، ہمارا فوکس اور چیزوں پر۔ ہمارے سامنے حکم آ جاتا ہے، ماننے کی بجائے ہم کیا کر دیتے ہیں، شروع سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جیسے حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، حضرت علی راوی ہیں، ان قریب فتنے ہوں گے، تو فتنہ آئے گا، تو حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ میں مثال کے طور پہ یہ پیش کر رہا ہوں حدیث، حضرت علی سن رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان قریب کیا ہوگا، فتنہ ہو۔ حضرت علی نے کیا پوچھا ہے، مل مخرج، ایگزٹ کیا ہوگا اللہ کے رسول اس فتنے میں سے۔ اب آپ اور میں ذرا یہاں ٹھہر کر اپنی نفسیات کا جائزہ لیں۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ ان قریب ایک فتنہ آئے گا، ہم کیا پوچھیں گے، کہاں سے آئے گا، کتنا بڑا ہوگا، کون ہوگا اس کو لانے والا، اچھا کس طرح نکلنے کا ہم نے نہیں پوچھنا کہ اس کا ان کا طرز عمل کیا۔ تو تعلیم کتاب اور حکمت، ایک تو کتاب کی تعلیم دیں شریعت کی، دوسرا حکمتیں بھی بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تمہاری فطرت کے مطابق ہے، جس فطرت پہ تمہیں بنایا ہے یہ شریعت اس فطرت کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے۔ بالکل بالکل ہاں ہاں بالکل، ہاں بالکل ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک۔ اب اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن انٹلیکچول گراؤنڈنگز رکھتا ہے، اس کی گراؤنڈ ہے، باقاعدہ انٹلیکچول فاؤنڈیشن ہے، کہ کوئی اگر اس کے اوپر ریزن ڈالتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کنٹمپرری جو بھی برانچز ہیں، جو بھی سبجیکٹس ہیں، جو بھی ڈسپلنس چل رہے ہیں۔ دیکھیے علم ایک ناکافی، وقت زیادہ لگ جاتا ہے چیزوں میں، ہم نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے، مہینے 7 ہیں ہمارے پاس، اس ہم ریشو سے چلیں گے نا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ علم ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے، علم علم ہوتا ہے، یہ ہم نے جو شعبہ جاتی تفریق تقسیم کی ہوئی ہے، یہ کیمسٹری، یہ ریاضی، یہ فزکس، یہ بایو، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے ایک صلاحیت عقل کی جو ہے اس کے مطابق اپنی استعداد بڑھائیں، اور وگرنہ علم ایز اے ہول ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک اکائی ہے، اور اس کا اصل کام کیا ہے کہ معاشرے کے مسائل حل کرنا ہے، ایک سوسائٹی کو جو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو دور کرنا ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں، ایک خوشحال معاشرہ تعمیر کرنا ہے۔ یہ اسلام اس لیے آیا نا، لوگ بھلائی پر قائم ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان کا ایک خالق ہے، اسی کے فرمان کو سب کے اوپر ہونا چاہیے، یہ علم ہے ایک۔ اب ہم نے علم کو ادھر ادھر تقسیم کا، یہ دراصل اس کی بھی تاریخ ہے، ہمارے ہاں علم ایک ہی ہوتا تھا، جس مکتب سے نواب سعد اللہ خان پڑھا تھا اسی مکتب سے وہ ہمارے جو تھے، مجھے بھول گیا اس اکبر دور کے آدمی کا، اکٹھے پڑھے تھے اس میں، اور شاہ مجدد الفسانی، شاہ جہان کا پرائم منسٹر جس ادارے سے پڑھا وہیں سے مجدد الفسانی پڑھے۔ نسل انسانی کا آپ مطالعہ کیجئے، تعلیم کے اندر تقسیم نہیں تھی کہ یہ امیر کی تعلیم ہے، یہ غریب کی تعلیم، یہ استاد ایسا ہے جو امیروں کو پڑھائے گا، اور یہ استاد ہے جو غریبوں کو، یہ ادارے یہ امیروں کے لیے، یہ ادارے یہ غریب، یہ نہیں تھا۔ جس ادارے میں، جس مدرسے میں بادشاہ کے بچے پڑھتے تھے اسی مدرسے میں معاشرے کے بچے پڑھتے تھے، جو اتالیق ہوتا تھا بادشاہ کے بچوں کا وہی ہوتا تھا دوسروں کا۔ یہ نسل انسانی کے جس دور میں اب ہم کھڑے ہیں اس میں یہ بڑے بڑے سانحات آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعلیم تقسیم ہو گئی،
ایک کو کر دیا مذہبی، ایک کو کر دیا غیر مذہبی، یہ تو بڑی ڈومینز ہو گئیں. یہ مذہبی تعلیم ہے، یہ سیکولر تعلیم ہے. مذہبی تعلیم کے بھی پھر آگے 5 تو ہم نے بھی مان رکھے ہیں. ایک دیوبندیوں کا ہے وفاق، ایک اہل حدیثوں کا ہے، ایک جماعت اسلامی کا ہے، ایک اہل تشیع کا، یہ ایک بریلویوں. یہ 5 وفاق ہم نے بھی مان. ہر کسی کا اپنا اپنا سلیبس ہے، اس پہ فوکس کرتے ہیں. قرآن مجید پہ فوکس کم ہوتا ہے. یہ مذہبی تعلیم کو بھی ہم نے فرقہ واریت میں بانٹ دیا آگے. ہر کوئی تعلیم اپنے اپنے فرقے کی دے رہا ہوتا ہے، اپنا مسئلہ اپنے مسلک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں ان لوگوں کو، یہ تعلیم دی جائے. اور باقی جو سیکولر تعلیم ہے، جو غیر مذہبی تعلیم ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی برانچز ہیں، کتنے ڈومینز ہیں، اور اس میں یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ امیروں کی ہے، یہ غریبوں کی ہے. اور وہ جو ایک آپ کو ایسی دوڑ میں لگا دیا، میں کیا کیا چیزیں آپ کو اس میں بتاؤں، یہ پورا تھیسس ہے سر، اس میں تو اور چیزیں آ جائیں گی. چلیں اللہ کا نام لیں، آگے چلیں. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے رفتار بڑھائے. اور یہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بہت ہی بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو کہیں نوٹ ڈاؤن کیا کریں، گروپ بنا لیں، اس میں ڈسکس کر لیں، بعد میں کلاس کے بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، تاکہ جو کلاس کا ایک فلو ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے. اس میں سوالات کے لیے علیحدہ کوئی کریں تاکہ ہم اس پہ پھر سیر حاصل بحث بھی کر سکیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ سوال جس کا بھی ہو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. جی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھائے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ کا ایک وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے محفل میں تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، ایک ایسی محفل میں جو بہت اعلیٰ محفل. بہت خوبصورت شعر ہے امیر خسرو کا. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. بہت خوب، پتہ نہیں اب وہ کس کیفیت میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے. خدا ذکر کرتا ہے، خدا یاد کرتا ہے محفل کے اندر. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ساتھ کفر نہ کرو. انگریٹیچیوڈ جو ہوتا ہے، ناشکری، وہ نہ دکھاؤ. یا اب یہ 18 رکوع مکمل ہو گئے. کتنے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کو آپ 2 ہافز میں ڈیوائڈ سمجھیں. پہلا ہاف وہ ایڈریس کرتا ہے بنی اسرائیل کو، اور دوسرا ہاف ایڈریس کرتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب 18 رکوع میں نے کہے تھے کہ پہلے ہاف میں وہ مکمل ہو گئے. 19واں رکوع اب شروع ہو رہا ہے. وہ جو پہلے 18 رکوع تھے ان کی میں نے فردر ڈویژن آپ کو بتائی تھی کہ ورٹیکل ہے. پہلے 4 رکوع ہوں گے، پھر اس کے بعد 10 رکوع ہوں گے، اور پھر 4 رکوع ہوں گے. یہ 18 رکوع مکمل. اب آگے آ رہے ہیں 22 رکوع، جن میں ایڈریس کن کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی جو مضامین کی ترتیب ہے وہ ورٹیکل نہیں ہے، وہ ہاریزونٹل ہے. جو مضامین ان 22 رکوعوں میں ڈسکس ہوئے ہیں ان کو سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے کہ جیسے آپ رسا نہیں بٹ لیتے، 4 لڑیاں لیتے ہیں مختلف رنگوں کی، ان کو آپس میں بٹ کے آپ کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک رسا بنا دیتے ہیں. اب آپ اس رسے کو دیکھیں تو وہ کٹا پھٹا نظر آتا ہے. مثلا 4 آپ نے اگر لڑیاں لی تھیں، ٹھیک ہے جناب، 4 رسیاں لی تھیں، نیلی، پیلی، لال اور ہری، تو آپ جب اسے بٹ لیں گے تو آپ کو وہ ایک طرف سے جدھر سے بھی رسا دیکھیں گے کٹا پھٹا رنگ نظر آئے گا. لال ہوگا، پھر آگے ہرا آ جائے گا، پھر نیلا آ جائے گا، پھر پیلا آ جائے، اس طرح ہوگا. لیکن اگر آپ انہیں کھول لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تو لڑیاں ہیں، بالکل چل رہی ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے.
تو یہ 4 لڑیاں ہیں جو گویا کہ آپس میں جن کے تانے بانے ملا دیے گئے ہیں، جن کو بن دیا گیا ہے ایک بنتی کے اندر۔ اور وہ 4 لڑیاں کون سی ہیں؟ 2 لڑیاں شریعت کی ہیں، 2 لڑیاں جہاد کی ہیں۔ اب شریعت کی جو 2 لڑیاں ہیں ان میں سے ایک لڑی ہے عبادات کی اور دوسری لڑی ہے معاملات کی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ 2 لڑیاں ہو گئی شریعت کی، عبادات اور معاملات، اور 2 لڑیاں ہیں جہاد کی۔ ایک ہے جہاد اپنی جان کے ساتھ، جہاد بالنفس، جس کی آخری منزل کیا ہے؟ قتال، بلند ترین منزل جہاد بالنفس کی کیا؟ قتال۔ اور دوسرا جہاد بالمال، انفاق، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ 4 لڑیاں، انفاق کی، قتال کی، عبادات کی، آپ دیکھیں گے چیزیں فرض ہو رہی ہیں، عبادات کا تذکرہ ہے، اور معاملات کی، اور معاملات کے اندر سب سے بڑا معاملہ عورت اور بیوی کا آپس میں، آپ دیکھیں گے کتنی مفصل اس پہ رکوع آ رہے ہیں، بحثیں آ رہی ہیں۔ تو اب جو اگلے 22 رکوع ہیں سورۃ بقرہ کے، پوری شریعت کا بلو پرنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ 4 رسیاں آپس میں بنتی کے اندر آ گئی ہیں، لیکن انہی کی بنتی کے اندر کہیں کہیں پر اللہ نے بڑے خوبصورت پھول جڑ دیے ہیں، بڑی بڑی آیتیں آپ کو ملیں گی، 8 10 جملے ایک آیت میں آ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی آیات، وہ گویا کہ خوبصورت پھولوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی بنتی میں نہ کہیں خوبصورت پھول بھی آپ نے ایڈ کر دی ہیں، تو وہ جیسے بڑی اس میں انہی میں آئے گی، وہ سیدۃ الآیات آیت الکرسی، وہ بھی انہی میں آئے گی۔ آگے آ رہی ہے ایک آیت البر آ رہی ہے، یہاں اسی اگلے رکوع میں ہی آئے گی آیت الآیات، جسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، بڑے خوبصورت موتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو آیت ہے اس کا انداز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کن سے خطاب ہے اب؟ اے ایمان والو۔ کون ہے وہ؟ ہم لوگ، یہ امت۔ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مدد طلب کرو، مدد تو چاہیے اللہ کی، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کا مدنی دور اب شروع ہو رہا ہے، آگے مسائل آ رہے ہیں، تو بس تم اللہ سے مدد مانگو، ثابت قدم رہ کر، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جلد بازی نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو شخص قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ پہلے ہی قدم پر کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ جانیں یہاں تو جائیں گی، یہاں تو جانے جائیں گی۔ شرط اول قدمین است کے مجنوں باشی، یہاں یہ تو پہلے قدم پر ہی تمہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں، قدم قدم پر خطرات ہوں گے جان کو بھائی، اس راہ پہ چلو گے تو اس راہ پہ تو اتنی آسانیاں نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ تم کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہاں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے سب کے کہ جو شخص شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے یہ انتظار نہیں ہے قیامت تک کا کہ پھر وہ قیامت والے دن حشر کے بعد جب جزا سزا ہوگی تو پھر اسے جنت میں بھیجا جائے گا، یہ نہیں۔ شہید کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں اس کی جان جاتی ہے وہ کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ جنت۔ اور جیسے اس میں آپ نے سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں، اس شخص کا واقعہ شروع میں ہی آ جاتا ہے، وہ نبیوں کی سپورٹ میں آتا ہے تو اس کو قتل کر دیتی ہے قوم،
تو فرماتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ آگے کیسا معاملہ ہو گیا، کتنا خوبصورت میرا انجام ہو گیا، کاش انہیں پتہ۔ شہید کی جیسے جان جاتی ہے اسے جنت میں ڈال، وہ زندہ ہیں تمہیں نہیں پتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی پہلے ٹو کال اے اسپیڈ، بڑی وضاحت، بڑی تفصیل، بڑی صراحت کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ تم نے ہمارے نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو یہ راستہ جس پہ تم اب چلنے لگے ہو یہ کوئی راستہ آسان نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک فاقے آئیں گے بھائی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کچھ کمی آئے گی تمہارے اموال میں، دولتوں میں کمی آ جائے گی، والانفس، جانیں جائیں گی، جانوں میں کمی آ جائے گی، لوگوں میں کمی ہوگی، مال اور جان کی کمی سے بھی تمہیں ہم آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ ثمرات ہو سکتے ہیں، محنتوں کے ثمرات بھی ہو سکتے ہیں کہ تم لوگ محنت کرو اور کوئی پھل نہ ملے، اور ویسے ثمرات جو ہوتے ہیں بزنس، اور وہ بھی آ سکتا ہے لفظی مطلب پھل ہی لے لیں، ان سے بھی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ آزمایا نہیں گیا، جیش العسرہ جسے کہتے ہیں، مدینہ والوں کی ایک ہی فصل ہوتی تھی کھجور، اور وہ کھجور پکڑی والی تھی، اور کھجور کو اگر آپ وقت پہ نہ اتارے تو ویسے ضائع ہو جاتی۔ ادھر سے اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ چلیں تبوک پہ، وہ سفر ہے، بہت وقت لگتا ہے آنے جانے میں، روم کے ساتھ لڑائی تھی، سلطنت روما کے ساتھ، تو پھر نکلنا پڑا۔ نقصان کیا کہ نہیں ثمرات کا، پھلوں کا؟ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، جان اور مال کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال کے، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مر گاید تبسم بر لبے اوست۔ تمہیں نشانی بتاؤں مرد مومن کی، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مر گاید، جب موت آتی ہے، تبسم بر لبے اوست، اس کی جو ہونٹوں کے ساحل ہیں وہاں تبسم کی موجیں کھیلتی، مسکراتا ہے جب موت آ جاتی، خوش ہو جاتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے چلے جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، راضی برضائے رب رہنا، یہ انسان کو تمام، بس یہ اتنا ختم کرتے ہیں بات یہ آخری کر کے، راضی برضائے رب، انسان جب اس مقام پہ آ جاتا ہے دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے رب کی رضا سے ہو رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس نے میرے لیے چنا ہے، تو مجھے اس پہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کس کی اجازت سے؟ میرے رب کی اجازت سے، اور جو اس نے میرے لیے کیا وہ بہتر ہی ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، بیچ میں میں تیری میں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کے تم بندے ہو، عرش ہے اللہ کی ہے، اس کے فیصلے چلیں گے، تمہاری کیا حیثیت؟ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، بیرو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چیوق دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ بیرو کشید، مجھے تو کھینچ کے باہر لے گیا، مجھے کھینچ کر باہر لے گیا، بیرو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، یہ جو تقدیر کا معاملہ تھا نا، یہ جو پیچ و خم تھے، یہ ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ نہیں رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ رہا نہیں، یہ ملا نہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جو تھا نا معاملہ، مجھے اس فکر سے باہر کھینچ لیا۔ بیرو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چے عقدہا کے مقام رضا کشود مرا، کتنی ہی میری پریشانیاں تھیں، کتنے میرے عقدے تھے کہ جو مقام رضا نے حل کر دیے۔
میں اب ہر معاملے کو مقام رضا پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں، میں راضی ہوں جو کچھ بھی اس نے کیا، تو میں ان سارے مسائل کے جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ گئی۔ بیروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چیوق دہا کے مقام رضا کو شود مرا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمارے مزاج میں وہ چیز پیدا کرے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ بہتر ہی ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ بارک اللہ علیہ ولکم بالقرآن العظیم۔